وہ خاموش ہوئے تو سب ہوش میں آئے تھے، جیسے کوئی شہر ٹوٹا ہو جہاں پہلے ان کی آواز گونجی تھی، اب وہاں سسکیوں کا شور تھا۔ حریم سی زمین پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، بس میاں بیگم کا روتے روتے سانس اکھڑنے لگا تھا۔ ماما پانی پی لیں۔ شانزیں بھاگا پانی لائی تھی۔ انوشے کا حال تو ایسا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، سارا خون آنسو کو ضبط کرنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں جمع ہو گیا تھا۔ اچانک حریم اٹھی اور انوشے کی طرف بڑھی تھی، مگر اس کی لال آنکھیں اور انگلی دے کر رک گئی تھی۔ وہیں کھڑی رہو، میرے قریب مت آنا۔ وہ داڑھی تھی انوشے پلیز، وہ اس کی طرف بڑھی تھی۔ میں نے کہا آگے مت بڑھو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ انوشے نے پیچھے ہٹتے ہوئے چوڑی اٹھائی تھی۔ اچھا اچھا میں پیچھے جا رہی ہوں، اسے رکھ دو۔ حریم نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا تھا، انو مجھے معاف کر دو، میں انتقام کے چکر میں اندھی ہو گئی تھی۔ حریم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، خوشی مل گئی تمہیں؟ تم تو مجھے برباد کرنا چاہتی تھی، مبارک ہو کامیاب ہو گئی۔ جانتی ہو تم کون ہو؟ جو نہ تو خود سکون سے رہتے ہیں نہ ہی دوسروں کو رہنے دیتے ہیں۔ تمہیں میرے سکون سے نفرت تھی نا، دیکھو اب تم جیت چکی ہو اور میں ہار گئی۔ تم مجھے مارنا چاہتی تھی لیکن کمال ہے تم نے تو مجھے جیتے جی ہی مار دیا۔ نفرت مجھے اپنے آپ سے گرنا رہی، اپنے وجود سے۔ میں تو انوشے شاہ تھی، بلکہ نہیں، میں تو ایک غدار اور ایک گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کی بیٹی ہوں۔ تم نے میرا فخر، میرا غرور سب توڑ دیا، سب کچھ سب ختم ہو گیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگے تھے۔ انوشے میرا بچہ رکو تو۔ نبیل اور اسامہ اس کے پیچھے بھاگے تھے، مگر وہ دروازہ لا کر کے اس کے ساتھ کنڈی لگا چکی تھی۔ رات کے 4 بجے تھے۔ 1 گھنٹے سے انوشے کمرے میں باندھی، آہٹ تھک ہار کر سب اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اسامہ ابھی آ کر لیٹا ہی تھا کہ اچانک فون بجا تو اس اسکرین پر شانی کی کال دیکھ کر چونکا تھا۔ ہاں بولو، اسامہ نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ انوشے ٹھیک تو ہے؟ وہ ہوش میں کب آئی؟ اسے ہوا کیا ہے مجھے کچھ بتایا ہے نہیں؟ شانی نے کہا تھا، ہر رات میں ہی ہوش آیا تھا، ہم صبح ہوتے ہی کال کر دیتے۔ تم ٹینشن مت لو، اسامہ نے اپنے ماتھا مستے ہوئے کہا تھا۔ اچانک انو جہاں بھی ہے اسے جا کر دیکھو، وہ بہت افسر تھی، میں بس پہنچنے والا ہوں۔ شانی نے کال کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ فوراً کمرے سے نکلا تھا۔ وہ باہر آیا تو زین اور اسد کو سیڑھیوں سے نیچے دیکھتا پایا تھا۔ کیا ہوا؟ دروازہ نہیں کھلا اور تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اسامہ نے پوچھا تو دونوں نے اسے خاموش کروا کر نیچے گارڈن کی طرف اشارہ کیا تھا، جہاں نبیل بندروں کی طرح انوشے کی کھڑکی کے ساتھ والے پائپ پر چڑھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اسامہ کی بے حسی نکلی تھی۔ وہ خاموش نظروں سے چھت کو گھوری تھی۔ وہ روئی نہیں تھی کیونکہ رونے سے آنسو ضائع ہو جاتے۔ وہ اپنے آنسو کا انتقام اور نفرت کی آگ بنا رہی تھی۔ تم سے تو میں بدلا لوں گی، ایسا بدلا لوں گی پوری دنیا کے لیے عبرت بنو گے۔ وہ شانی کو کال کر کے اسے بلا چکی تھی تاکہ اپنے گھر جا سکے۔ ٹھک ٹھک، اچانک اسے لگا جیسے کھڑکی پر کسی نے کھٹکھٹایا ہو، مگر اپنا وہم سمجھ کر جٹ گئی تھی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، اب کی بار تیز آواز میں دستک ہوئی تو وہ تیزی سے اٹھی اور کھڑکی کھولی تھی، اور سامنے نبیل کو بندوق کی طرح لٹکے دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ بھائیو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے حیرت سے کہا تھا۔ ارے میری ماں، اندر تو آنے دو پھر بتاتا ہوں، نبیل نے کہا تو وہ سائڈ پر ہوئی تھی۔ بھائیو جلدی کرے، میں گر جاؤں گا۔ نیچے سے اسد کی آواز پر انوشے کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، تم بھی ٹپک کے؟ انوشے نے نبیل کے ساتھ اسد کو کھڑکی سے اندر گھستے دیکھا، کھڑکی بند کرتے ہوئے کہا تھا، ارے ارے بند مت کرو، ابھی 2 نفوس باقی ہیں۔ اسد نے کہا تو اس نے نیچے جھانکا تھا اور نیچے زین کو پائپ چڑھتے دیکھا، اپنا سر پیٹا تھا۔ یا اللہ کن بندوں سے پالا بھر گیا ہے، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ میں دروازہ کھولی ہوں وہاں سے۔ انوشے نے کھڑکی بند کرتے ہوئے ہانک لگائی تو زین اور اسامہ اوپر کی طرف بھاگے تھے۔ 5 منٹ بعد وہ سب اس کے کمرے میں اس کے گرد بیٹھے اسے تک رہے تھے۔ وٹ سب کیا دیکھ رہے ہیں آخرکار؟ انوشے نے جھنجھلا کر پوچھا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا، نبیل نے رونی صورت بناتے ہوئے کہا۔ افسوس کیوں؟ انوشے نے چونکا پوچھا۔ اور مجھے دکھ ہوا، اسامہ نے بھی آنکھیں پڑپڑاتے ہوئے کہا تھا۔ انوشے ان کی حرکت پر حیران ہوئی تھی۔ اور میں شرط ہار گیا، زین نے مصنوعی غصے سے کہا تھا۔ ذہنی توازن ٹھیک ہے یا بگڑ گیا ہے؟ کیا پاگلوں والی باتیں کر رہے ہو؟ کون سا دکھ، کیسا افسوس اور کس کی شرط؟ انوشے نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ تم روئی کیوں نہیں؟ تینوں نے ایک ساتھ کہا تو اسد کا کہکا گونجا تھا اور انوشے کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ وٹ، آپ لوگ مجھے رلانا چاہتے ہیں؟ یا اللہ کیسے بھائی دیے ہیں جو اپنی بہن کے رونے کے انتظار کر رہے ہیں۔ ہائے تو بدبا، کہاں ہے قوم کی دیوار تاکہ میں جا کر سر ماروں؟ انوشے نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تو سب کی ہنسی نکل گئی تھی۔ لاؤ میرے 2000، اسد نے زین سے کہا۔ انوشے کی آنکھیں پھٹی تھی۔ کس بات کا 2000 چاہیے؟ انوشے نے کمر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تھا۔ اس نے شرط لگائی تھی کہ تم نہیں روگی اور میں نے کہا تھا کہ تم رو رہی ہوگی۔ زین نے منہ بنا کر پیسے دیتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھ لے بھیا بھائیو، میں زیادہ جانتا ہوں اپنی بہن کو،
میں نے کہا تھا نا کہ یہ نہیں روگے سو آئی ایم ونر، اسد کہتے ہوئے اچھلا تھا۔ صرف ایک شرط کے لیے تم نے 2000 خرچ کر لیے، جانتے بھی ہو اس سے کیا کیا آ جاتا ہے؟ انوشا نے کہا تو سب کا منہ کھلا تھا۔ اور زین بھائیو کہیں یہ خواب تو نہیں؟ یہ وہی انوشا ہے جس نے 5000 کی شرط صرف اس لیے لگائی تھی کہ نیچے گیٹ پر گارڈ سو رہے ہوں گے؟ اسد نے حیرانگی سے کہا تھا۔ یہی سوچا کہ انوشا کے بیس میں کوئی اور تو نہیں؟ نبیل نے گھوٹے ہوئے کہا تو انوشا کے علاوہ سب کی ہنسی نکل گئی تھی۔ ارے نہیں بھائیو، شانی کی صحبت کا اثر ہے، زین نے کہا تھا۔ ہاں لگائی تھی شرط، اور صرف 5 کی نہیں 10,000 کی پہ لگائی تھی، کیونکہ تب میں انوشا دانیال شاہ تھی، مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن اب میں صرف انوشا شانی ہوں، ایک غدار باپ کی اور ایک پاگل ماں کی بیٹی، میرا ان سب پر اب کوئی حق نہیں۔ تو اب مجھے یہ سب چیزیں زیب نہیں دیتی، اسے میں نے شانی کو کال کر دیا، وہ مجھے لینے آتا ہی ہوگا۔ وہ جھٹکے سے کہتے ہوئے اٹھی واش روم میں گھس گئی تھی، اور یہ سن کر دروازے پر کھڑے دانیال شاہ کے سینے میں ایک ٹھیس اٹھی تھی جسے وہ نظر انداز کر گئے تھے۔ شانی اسے لینے آ چکا تھا، مگر وہ اندر نہیں آتا، جس کی وجہ سے اسامہ، اسد، زین اور نبیل باہر اس کو کمپنی دینے اور وارننگ دینے آ گئے تھے۔ اندر لاؤنج میں شانزیں دانیال صاحب کے ساتھ کھڑی نم آنکھوں سے اسے نیچے اترتا دیکھ رہی تھی، اور وہیں صوفے پر بیٹھی سمیہ بیگم اس کے ہمیشہ کے لیے گھر سے جانے کا سن کر سر ہاتھوں میں گرائے کب سے رو رہی تھی۔ سیرو کے پاس حریم سر جھکائے کھڑی تھی۔ انوشا شانی آ گیا ہے، زین نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا تو وہ اسباب میں سر ہلا کر شانزے کے گلے لگی، اور باقی سب کو نظر انداز کر کے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ قدم من بڑھ کے ہو رہے تھے۔ دانیال اسے روکیے نا، وہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے، سمیہ بیگم نے انہیں کہا تھا۔ وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ روک کیوں نہیں رہے؟ روکیے نا، سمیہ بیگم نے انہیں جھنجھوڑا تھا۔ آپ اسے نہیں روک رہے کیونکہ آپ اس سے محبت ہی نہیں کرتے، محبت بھی کیسے کریں گے، یہ آپ کی بیٹی تھوڑی ہے، سمیہ بیگم نے غصے سے کہا تو دانیال صاحب نے تکلیف سے آنکھیں بند کی تھی، اور انوشا نے غصے سے لب بھینچے تھے، وہ بالکل دروازے پر پہنچ گئی تھی۔ روک لیں، میرے لیے روک لیں، آپ نے پہلے بھی اسے پڑھنے کے لیے بھیج دیا تھا، میں نے کہا تھا مت بھیجیے، لیکن آپ نے نہیں سنا تھا۔ آج میری خاطر سن لیں، سمیہ بیگم نے کہا تو دانیال شاہ کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گیا تھا۔ انوشا فاطمہ ایک قدم اور نہیں۔ دانیال شاہ کی بھیگی آواز شاہ مینشن میں گونجی تو انوشا کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ زندگی میں پہلی بار اس کا پورا نام ایک ساتھ لیا گیا تھا، اور وہ بھی کتنی تکلیف میں۔ بیٹا یہ سب میں نے کیا تھا، اس میں تمہاری ماں کی کیا غلطی ہے؟ وہ تو تمہیں اپنی بیٹی سمجھتی تھی، میں قصوروار ہوں، وہ نہیں۔ دانیال صاحب نے کہا تو وہ جھٹکے سے مڑی اور با کر ان کے گلے لگی تھی۔ پاپا ان کے گلے لگتے ہی سارے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ ان دونوں کو دیکھا سمیہ بیگم مسکرا کر آگے بڑھی تھی، مگر تھوک کمزوری کی وجہ سے چکر آ گیا تھا۔ ماما آپ اپنے روم میں ریسٹ کریں، انوشا نے ان کے گلے لگتے ہوئے کہا تو وہ مسکرائی تھی۔ چلیے ماما میں لے چلتی ہوں، شانزے نے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ بابی میں لے جاتی ہوں، حریم نے کہا تو شانزے نے اسباب میں سر ہلایا تھا، وہ سمیہ بیگم کو اوپر لے گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی وہ دانیال صاحب کی طرف مڑی تھی۔ کیوں کیا ایسا آپ نے، کیوں؟ وہ ایک بار پھر رو دی تھی۔ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب آپ مجھے دیکھتے ہوں گے، پھر بھی آپ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ اپنے دشمن کی بیٹی سے کون محبت کرتا ہے، لیکن آپ کرتے تھے کیوں؟ مجھے جب سے یہ معلوم ہوا ہے کہ خود سے نفرت ہو گئی ہے، لیکن آپ نے مجھ سے کبھی نفرت نہیں کی، کیوں پاپا، کیوں دی اتنی محبت؟ وہ ان کے پیار اور محبت کو سوچتے ہوئے 18 سال پیچھے چلی گئی تھی۔ سمیہ بیگم کی طبیعت تھوڑی خراب تھی، جس کی وجہ سے دانیال شاہ نے آفس کا آف کیا تھا۔ ابھی وہ انوشا کے ساتھ کھیل میں مصروف تھی کہ ان کے سیکرٹری کی کال آئی تھی۔ یس سر، وہ انٹرنیشنل کمیٹی کے بعد ہمارے ساتھ کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے آپ لوگوں کی میٹنگ آج رکھی تھی۔ وہ لیکن میں تو آج آفس نہیں ہوں گا، تم کسی اور دن نہیں رکھ سکتی، انہوں نے کھیلتے ہوئے کہا۔ دراصل سر وہ کل اٹلی جا رہے ہیں۔ او اچھا چلو ایک کام کرو، میٹنگ میرے گھر پہ ہی رکھ لیتے ہیں، دانیال صاحب نے کہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد گھر کے گارڈن میں میٹنگ ارینج کی گئی تھی، جہاں سب لوگ آ چکے تھے، اور دانیال صاحب انوشا کو سمجھا کر چلے گئے تھے۔ وہ وہاں سے سیدھا سمیہ بیگم کے پاس آئی تھی۔ ماما مجھے کھیلنا ہے، انوشا نے انہیں اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ جاؤ آیا کے ساتھ کھیلو، سمیہ بیگم نے اسے کہا تھا۔ نہیں کھیلنا مجھے ان کے ساتھ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جاؤ پاپا کے ساتھ کھیلو، وہ میٹنگ میں ہے، مجھے آپ کے ساتھ ہی کھیلنا ہے، پلیز کھیل لینا، انوشا نے انہیں جھنجھوڑا تو انہوں نے غصے سے اسے تھپڑ لگا دیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، اس نے رو رو کر پورا مینشن سر پر اٹھا لیا تھا۔ آخر دانیال شاہ خدائے اور سے چپ کروایا تھا، اور وہ بھی صرف اس شرط پر چپ ہوئی تھی کہ وہ اس کے لیے گھوڑا بنیں گے، اور پوری
پورے 1 گھنٹے کی میٹنگ دانیہ شاہ نے شوق کمر پر بٹھا کر اٹینڈ کی تھی۔ سب کولیگز اپنے باس کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ بیٹا میں تم سے کیسے محبت نہ کرتا، تمہیں اپنی بیٹی سے کہا نہیں تھا، بلکہ اللہ نے مجھے سے میری بیٹیاں اسی لیے چھینی تھی تاکہ میری تربیت تڑپ کا امتحان لے سکے، اس کا انعام تمہاری صورت میں مجھے ملا۔ تو میں کیسے شکر نہیں کرتا؟ پر اپنے اس چھوٹے سے ذہن سے یہ بات نکال دو۔ چلو اب گھر جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے، میں بھی سونے جا رہا ہوں، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ شانی کے ساتھ گھر پہنچی تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ وہ سب سے مل کر پانی پینے کے لیے کچن میں آئی تھی۔ کچن میں گھستے ہی کیبنٹ پر لکھا تو وہ خالی تھا۔ وہ پاگلی کی طرح پورے کچن میں ڈھونڈ رہی تھی، مگر اسے وہ پلیٹ کور نہیں مل رہا تھا۔ آخر گیا کہاں؟ یہی تو تھا۔ وہ سوتے پہ بڑبڑائی تھی۔ کیا ہوا بھابھی، کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ حمیرہ نے پوچھا تو اس نے اپنا ماتھا مسلا تھا۔ کچھ دن پہلے اس کیبنٹ پر ایک عجیب سے کھلونے ٹائپ چیز دیکھی تھی، وہ کہاں گئی ہے؟ انوشے نے پوچھا تھا۔ وہ تو پتہ نہیں، شاید فارغ کو پتہ ہو، میں اس سے پوچھ کر بتاتی ہوں، حمیرہ نے کہا تو اس نے اسپاٹ میں سر ہلایا تھا۔ کیا ہوا بھابھی، آپ کو اس سے کوئی کام تھا کیا؟ فرح نے آ کر پوچھا تھا۔ ہاں کام تھا، تم بتا دو کہاں ہے؟ اس نے بے صبری سے پوچھا تھا۔ بھابھی پتہ نہیں کہاں گیا، 2 سال سے یہ یہیں پڑا رہتا تھا۔ چھت بھی کچھ دنوں پہلے 3 ڈبے والا آیا تھا، اسے فالتو سامان کے ساتھ دے دیا ہوگا۔ فرح نے کہا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ واٹ؟ نو، میں اپنے مشن میں ناکام نہیں ہو سکتی، اپنی منزل تک پہنچ کر میں واپس نہیں مڑ سکتی۔ وہ سوچتے ہوئے کچن سے نکلی تھی، لیکن کمزوری کی وجہ سے اس کا سر گما اور وہ لڑکھڑائی تھی۔ اسے لڑکھڑاتے دیکھا شانی نے بھاگو سے تھاما تھا، ورنہ وہ زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ اس کی آنکھ کھلی تو صبح کے 10 بجے تھے۔ شانی کو برابر میں سوتے دیکھا مسکراتے ہوئے اٹھی تھی، مگر اٹھتے ہی اس کا سر پھر گما تھا اور وہ فوراً کھڑی ہو میرا بیلٹ اور ہینڈ بیگ سے گولیاں نکال کر کھائی تھی، کیونکہ جو کام وہ رات کو کرنے والی تھی اس کے لیے اسے ہمت چاہیے تھی۔ شام کے 5 بجے تھے۔ وہ سب اس وقت امیمہ کے گھر کے سامنے کھڑے دروازہ کھولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ سمیہ بیگم حریم کے چہرے پر بےتابی جھلک رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلتا ہے، عمر رسیدہ عورت باہر نکل کر انہیں حیرانی سے دیکھتے ہیں اور دوسری طرف کھڑے دانیال صاحب کو دیکھ کر اس کے چہرے کی کلیاں کھل جاتی ہے۔ بھائی آپ اندر آئیے نا، انہیں پکڑ کر اندر لے جاتی ہے اور وہ سب ان کے پیچھے اندر داخل ہوتے ہیں۔ دیکھ لو امیمہ، تم کہتی تھی نا میں تمہیں اپنی بیوی اور بچوں سے نہیں ملواتا، لو آج ان سے مل لو۔ دانیال صاحب نے ہنستے ہوئے کہا تھا تو صحیح طرح ملواؤ، مجھے کیسے پتہ چلے گا، اتنے سارے لوگ ہیں، انہوں نے منہ بنا کر کہا۔ سمیہ بیگم اپنے سے 5 سال چھوٹی بہن کو نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، جو اس وقت ان سے 15-20 سال بڑی لگ رہی تھی۔ صحیح کہتے ہیں کہ انسان اپنی عمر سے برا نہیں ہوتا، بلکہ حالات اسے برا کر دیتے ہیں۔ یہ میری بیوی ہے، انہوں نے سمیہ بیگم کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اتنی چھوٹی بچی سے شادی کی تھی کیا؟ امیمہ نے سمیہ بیگم کو دیکھا، حیرت سے کہا تھا، میں تمہیں کیا بوڑھا لگتا ہوں؟ دانیال شاہ نے حیرت سے آنکھیں پاڑی تو اسد کا ہیکا گونجا تھا۔ لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے سمیہ بیگم سے گلے ملی تھی۔ اور یہ میری بیٹی کی دوست ہے، دانیال شاہ نے حریم کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا۔ حریم کوشش کے باوجود بھی ان سے گلے ملتے ہوئے اپنے آنسو نہیں روک پائی تھی۔ ارے بیٹا رو کیوں رہی ہو؟ امیمہ نے پیار سے پوچھا تھا۔ بس آنٹی، وہ آپ کو دیکھا امی کی یاد آ گئی تھی، حریم نے آنسو پہنچ کر کہا تو وہ مسکرائی تھی۔ سب ان سے جا کر مل رہے تھے، لیکن نوشے نے آگے بڑھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ دور رکھی کرسی پر بیٹھی اسپاٹ چہرہ لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ جوڑیاں زدہ چہرہ اپنے آپ بیتی چیز کا سنا رہا تھا۔ بے رحم وقت نے چہرے پر اپنے اثرات چھوڑ دیے تھے۔ نبی نے اسے دودھ بیٹھا دیکھا، اس کے پاس آیا تھا۔ کیا سوچ رہی؟ اس نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہی کہ اتنی عبرت زدہ زندگیاں دیکھ کر بھی لڑکیاں کیوں نہیں سنبھلتی؟ انوشے نے تلخی سے کہا تو انوشے بیٹا ادھر آؤ، سمیہ بیگم نے بلایا تو وہ اٹھ کر گئی تھی۔ السلام علیکم۔ انوشے نے اسی اسپاٹ انداز میں آگے بڑھ کر گلے لگنے کے بجائے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ وعلیکم السلام۔ وہ جو اس سے گلے لگنے کے لیے آگے بڑھی تھی، اس کا ہاتھ دیکھ کر رک گئی تھی۔ کیسی ہو بیٹا؟ انہوں نے پیار سے پوچھا تھا۔ زندہ ہوں، ٹھیک ہوں، اس نے تلخی سے کہا۔ دانیال صاحب کی طرف مڑی تھی۔ پاپا رات ہونے والی ہے، مجھے گھر جانا ہے، امی بھی گھر پر نہیں ہے تو میں چلتی ہوں، انوشے کہہ کر تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ رات کے 10 بجے تھے۔ وہ سب امیمہ سے مل کر گھر آ چکے تھے۔ اچانک اسد کا فون بجا تو اس نے اسکرین پر شانی کالنگ دیکھا، فوراً کال ریسیو کی تھی۔ ہاں بولو، اسد نے کہا تھا۔ اسد، وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ انوشے کو کہہ دینا کہ آج ادھر ہی رک جائے، کیونکہ آپا کے ساس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ہم وہاں جا رہے ہیں، شانی نے کہا تو اسد کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ انوشے پہنچی نہیں کیا؟ اسد نے پوچھا تھا۔ ارے وہ تو آنٹی سے ملنے کے لیے گئی تھی نا، اسی لیے میں نے کال کی ہے کہ کہیں وہ آ نہ جائے، شانی نے کہا تھا۔ اچھا میں اسے کہہ دیتا ہوں، شکریہ۔ اسد نے کال کاٹی، کمرے سے نکل کر اسامہ کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ کیا مطلب نہیں پہنچی؟ وہ تو وہیں گئی تھی،
نبیل بات سن کا دار تھا، پتہ نہیں وہ تو وہیں کا کہہ کر گئی تھی۔ اسد نے کہا تو سامان نے اپنا ماتھا مسا تھا، میں آیا 1 منٹ۔ زین کال ملاتے ہوئے اوپر بھاگا تھا۔ ہیلو فاطمہ کہاں ہے؟ دوسری طرف سے کال پک ہوتے ہی اس نے غصے سے پوچھا تھا۔ مجھے کیا بتا؟ دوسری طرف سے گھبراتی ہوئی آواز آئی تھی، عائشہ میں آخری بار پوچھا ہوں فاطمہ کہاں ہے؟ زین نے ضبط سے پوچھا تھا۔ علی وہ رنگ میں ہے، میں نے منع بھی کیا تھا مگر وہ نہیں مانی۔ اسد نے گڑبڑاتے ہوئے کہا تھا، مگر دوسری طرف سے زین علی کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا تھا۔ یہ ایک باکسنگ رنگ کا منظر ہے جہاں رنگ برنگی لائٹس چل رہی ہیں، حال سیٹیں لگی ہوئی ہیں اور سب تماشائی ٹکٹیں خرید کر اندر جا رہے ہیں۔ آج رنگ میں پاکستان کے مشہور اور نامور باکسر فرحان خان باکسنگ کمپٹیشن کے لیے آ رہا تھا، جس کی وجہ سے اتنا ہجوم تھا کہ تل درنے کی جگہ نہیں تھی۔ نہ جانے کتنے باکسرز اس سے کمپٹیشن کے لیے آئے تھے، اسے ان سب باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ دونوں بلیک مرسڈیز سے رنگ کے سامنے اتری تو سب کی نگاہیں اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ بلیک ٹائٹس پر بلیک شرٹ پہنے، چہرے کو ماسک سے کور کیے ہوئے آگے بڑھی تو عائشہ اس کے پیچھے آئی تھی۔ فاطمہ ایک بار اور سوچ، عائشہ نے اسے باز رہنے کا کہا تھا۔ زندگی اور موت اللہ کے حال میں، وقت نے اس عورت سے اس کے کیے کا بدلہ لیا ہے جو اس کے ساتھ ہوا، اس کی سزا تھی، مگر اب جو میں اس آدمی کے ساتھ کروں گی اس کی سزا ہوگی۔ میں اپنی ماں کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی، وہ حتمی انداز میں کہہ کر آگے بڑھی تھی۔ وہ دونوں ٹکٹ لے کر اندر داخل ہوئی تو پورا مجمع حیرت سے تکنے لگا تھا۔ باکسنگ رنگ میں عورت کا کیا کام؟ کسی کی آواز آئی تھی۔ وہ دونوں سیدھے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ یس میم، آپ کو کوئی کام ہے؟ آفس میں بیٹھے ورکر نے پوچھا تھا۔ کمپٹیشن میں حصہ لینا ہے، عائشہ نے کہا تھا۔ جی، نام بتائیے، اس نے پوچھا تھا۔ فاطمہ، عائشہ نے جواب دیا۔ کیا آپ کھیلیں گی کیا؟ ارے میڈم، گھر جائیے اور کام کریں، یہ باکسنگ آپ کے بس کی بات نہیں، ایک مکہ کھا کر قبر میں پہنچ جائیں گی۔ یہ جو اتنے ہٹے کٹے باکسر کھڑے ہیں یہ سب فرحان خان کے ایک مکے کی مار ہے، اس نے رجسٹر بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ ایک بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ جب کہا ہے لکھو تو لکھو، نہیں تو 2 سیکنڈ میں تمہیں یہاں سے نکلوا دوں گی۔ انوشی اسے دیکھ کر غصے سے گھبرائی تھی۔ سوری میڈم، میں تو آپ کو سمجھا رہا تھا، میں لکھ دیتا ہوں۔ اس نے گھبرا کر رجسٹر کھولا اور سب سے آخر میں اس کا نام لکھ لیا تھا۔ وہ دونوں آفس سے نکلی ہی تھی کہ باہر انہیں میڈیا دکھا تھا۔ اوہ آؤ آؤ، مطلب یہ میچ لائیو دیکھا جائے گا؟ انوشی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تقریباً 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ فرحان خان اندر داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر انوشی نے سختی سے لب بھینچے تھے۔ وہ اکڑتا ہوا رنگ میں داخل ہوا تو تالیوں کا شور اٹھا تھا۔ ایکسکیوز می گائز، آج کا کمپٹیشن بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ آج ہمارے پاس فرحان خان ہے اور ان سے مقابلے کے لیے بہت سارے باکسرز یہاں موجود ہیں، لیکن آج کے مقابلے کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ آج فرحان خان دا باکسنگ چیمپئن کا مقابلہ باقی باکسرز کے علاوہ ایک لڑکی سے بھی ہوگا۔ اناؤنسر کی بات ختم ہوتے ہی پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ آج کل کی لڑکیاں بھی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جاتی ہیں، شرم آنی چاہیے۔ مرنے کا ہی شوق تھا تو چھت سے چھلانگ لگا دیتی، ادھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں موجود لوگوں کی چیمگوئیاں شروع ہوتے دیکھا۔ عائشہ نے گھبرا کر فاطمہ کو دیکھا تھا، لیکن اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر سکون ملا تھا۔ تو مسٹر فرحان، آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ اناؤنسر نے مائک سامنے کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ نو، میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو بس ایک ایڈوائس دوں گا کہ یہ کام لڑکیوں کا نہیں ہوتا، اس لیے میں پہلے باقی باکسر سے کمپٹیشن کروں گا تاکہ یہ وقت پر سمجھ جائیں۔ اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا، اس نے کہا تو سیٹی بجی تھی اور مقابلہ سٹارٹ ہوا تھا۔